اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 126۔ وما اور نہیں جعلہ بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم تمہارے دل بھی اس سے، وما اور نہیں نصر فتح و نصرت اللہ مگر من سے ان دل واہی اللہ کی طرف العزیز جو سب پر غالب الحکیم حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امداد کو تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور در حقیقت مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ لیقطع تاکہ کاٹ دے طرف ہم ایک حصہ من الذین سے ان جنہوں نے کفروا کفر کیا، او یا یکبتکم ذلیل کر دے انہیں، فینقلبوا پس لوٹ جائیں، خائبین نامراد ہو کر۔ اور یہ مدد اس لیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک گروہ کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ ناکام ہو جائیں۔ لیسا لکا نہیں ہے آپ کا من سے الامری اس معاملے، شیئن کوئی دخل، آپ کو اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ذرا تفسیر کہ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ کہ غزوہ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک، دندان مطلب ان کے دانت مبارک شہید ہو کیے گئے اور سر مبارک زخمی کیا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، یعنی کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے خلاف دعا کی یا کرنے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالم کفار کے لیے دعائے ہلاکت سے منع فرمایا۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظالم کافروں کے خلاف دعا کرنا درست اقدام تھا، یعنی درست قدم تھا، جیسے انبیاء کرام نے کفار کے خلاف دعائیں فرمائی جس کے نتیجے میں وہ کافر ہلاک ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک جائز کام سے منع فرمانا بھی حکمت سے خالی نہیں تھا۔ یعنی پیارے رسول مکرم کفار کے مظالم کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعائے ہلاکت کرنا درست اور آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ صبر کریں اور معاف کر دیں تو اس کا درجہ بہت بلند ہے، کیونکہ ان میں سے جو کفر و ظلم پر قائم رہیں گے وہ تو عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، البتہ جو توبہ کر لیں گے ان سے اسلام کی تقویت ملے گی، یعنی ان سے اسلام کو تقویت ملے گی، یعنی اسلام مزید ان کے ذریعے پھیلے گا۔ جیسے خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن عاص وغیرہ مسلمان ہو گئے۔ اس آیت کے حکم اور انبیاء کرام علیہ السلام کے طرز عمل مطلب ان کے اعمال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظالم کفار سے بدلہ لینے یا معاف کرنے میں وقتی حالات کو پیش نظر رکھا جائے۔ اگر کفار کے مظالم میں کمی آنے یا اسلام کے کبھی قریب آنے کی امید ہو تو انہیں معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اور اگر مظالم سے باز آنے کی امید نہ ہو تو ان سے بدلہ لینا یا ان کے لیے دعائے ہلاکت کرنا افضل ہے، یعنی بہتر ہے۔ جیسے انبیاء کرام نے ظالم کفار کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے کفار کو ہلاک کر دیا، لیکن اس آیت سے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کرنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے غیر یا دعائے زر کا کوئی اثر نہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے اچھی دعا کریں یا دعائے زر مطلب نقصان پہنچانا، یا وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی دعا کریں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ سراسر خلاف واقعہ اور تعلیمات اسلامیہ کے منافی ہے، یعنی خلاف ہے۔ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں رنگ لاتی ہیں وہاں سردار انبیاء کی دعا رنگ کیوں نہیں لائے گی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کا باران کرم جوش میں آ جاتا ہے اور اجڑے ہوئے چمن میں بہار
आ जाती है। ये सिर्फ जो बताया जा रहा है ये आपको समझाने की बात मतलब बताई जा रही है कि बाकी अंबियाए किराम ने जब कुफार के लिए दुआएं मांगी तो उनकी दुआ कबूल फरमा ली जाती थी और कुफार को हलाक कर दिया जाता था। लेकिन जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने उनको ये फरमाया कि आपका दुआ करना दुरुस्त है, मतलब उसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि वो कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम की वजह से आपको तकलीफें पहुंचा रहे थे। तो अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ दुआ करते तो वो गलत नहीं था, लेकिन उनको ये फरमाया गया कि अगर आप सब्र करेंगे तो उसका दर्जा बहुत ज्यादा है। क्योंकि हो सकता है कि जो कुफार हैं अभी कुफार हैं वो बाद में उनमें से कोई एक मुस्लिम हो जाए, कुछ बंदे मुस्लिम हो जाए, तो जो तो काफिर ही रहेंगे, कुफर पर डटे रहेंगे, तो उनको तो सजा मिल ही जाएगी। और जो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उनसे उनके जरिए इस्लाम को मजीद तरक्की मिलेगी। इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आपका ये काम करना दुरुस्त है, लेकिन अगर आप सब्र करेंगे तो उसका दर्जा बहुत ज्यादा है। इससे हमारे लिए क्या सबक है इसमें कि बहुत से काम ऐसे हैं जो हमारा हक होता है, मतलब हम वो चाहें तो मांग सकते हैं, लेकिन अगर हम वहां पे सब्र करें तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सब्र करेंगे तो उसका हमें सिला मिलेगा। जैसे देखें ना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफार ने इतने मुजालिम किए, लेकिन लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि आप सब्र करें तो उसका दर्जा ज्यादा है। तो हमारी जिंदगी में तो ऐसी कोई मुश्किलात आती ही नहीं है इतनी ज्यादा कि हमें करना पड़े, बहुत ज्यादा सब्र करना पड़े। तो कोशिश किया करें कि जो जो पढ़ते हैं इस पे आपने साथ साथ अमल भी करना है, अब इस पे आपने अप्लाई भी करना है, इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की भी कोशिश करनी है। जब कभी आपके मतलब आप किसी को जवाब देने की ताकत रखते हो, लेकिन आप ये सोच के सब्र कर लें कि सब्र करने का दर्जा बहुत ज़्यादा है। जी नेक्स्ट देखते हैं। आओ यतूबा, या तो वो तौबा कबूल फरमा ले अलैहिम उनकी, औ या युअज़्ज़िबहुम अजाब दे उन्हें, फ़इन्नहुम पस बेशक वो ज़ालिमून जालिम हैं। अल्लाह ताला चाहे तो इन काफिरों की तौबा कबूल फरमाए या इन्हें अजाब दे, क्योंकि वो जालिम हैं। वलिल्लाही और अल्लाह ही का है माँ जो समावाती आसमानों में, व माँ और जो फिल अर्दी जमीन में, और आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब कुछ अल्लाह ताला ही का है। यगफिरु बख्श देता है लिमन यशाउ जिसे वो चाहता है, व युअज़्ज़िबु और वो सजा देता है मन यशाउ जिसे वो चाहता है। वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। जिसको वो चाहता है बख्श देता है और जिसको वो चाहता है अजाब दे, और अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ईमान वालो, ला ताकुलू ना खाओ अर्रिबा सूद अदगाफन अदगाफन दो गुना मुदाअफतन चौगना। ए ईमान वालो दोगुना चौगुना सूद ना खाओ। इसकी पहले देख लेते हैं तफसीर के ज़माना जहलियत में सूद का रिवाज आम था कि एक शख्स दूसरे शख्स को सूद पर रकम कर्ज देता और जब एक साल बाद मकरूज रकम अदा ना कर सकता तो कर्ज ख्वार सूद की रकम में इजाफा कर देता। इस तरह ये सिलसिला मुद्दतों जारी रहता। कैसे क्या होता कि एक साल के लिए कर्ज दिया जाता था सूद पर, मतलब अगर एक एक उसने 1 लाख रुपया दिया है ना, तो दूसरे को बोलेगा कि एक साल बाद आपने मुझे 1.5 लाख वापस करना है। अब जब एक साल गुजर जाता और बंदा वो 1.5 लाख वापस ना कर सकता तो फिर उसको मोहलत दी जाती कि आप 6 महीने और ले लें, और लेकिन फिर आपने मुझे 1,80,000 रुपये वापस करने हैं। मतलब इस तरह से जैसे जैसे टाइम ज्यादा होता होता जाता है ऐसे ऐसे वो सूद की रकम में इजाफा करते जाते हैं, यहाँ तक कि असल रकम कई गुना बढ़ जाती है। अगर असल रकम 1 लाख थी तो जब वापस बंदा करता है आहिस्ता आहिस्ता तो वो 3 लाख तक पहुंची होती है। जैसे सूद सूद या सूद मरकब कहा जाता है,
اسلام نے اس ظالمانہ نظام کو ختم کر دیا، یعنی جو شخص اصل رقم واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ سود کیسے ادا کرے گا۔ اس آیت میں اہل ایمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ سود سے بچو وگرنہ دوزخ کی آگ سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ نوٹ: سود کے متعلق تفصیل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں ملاحظہ کریں، جس میں سود کو مطلقاً حرام کر دیا گیا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ ہم نے پیچھے تفصیل اچھے سے پڑھ لی ہے کہ سود چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، آپ 1 روپیہ بھی اگر ایکسٹرا لے رہے ہیں کسی سے تو وہ سود کے معنی میں، اور سود کھانے والا حرام خور ہے، کیونکہ سود حرام ہے تو جو سود کھائے گا وہ بھی حرام خور میں شمار کیا جائے گا۔ جی نیکسٹ دیکھتے ہیں اسی آیت کو، نیکسٹ جو اس کا پارٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ واتقوا، اور ڈرتے رہو، اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا، اور ڈرو، النار، اس آگ سے، التی، جو اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وآطیعوا، اور اطاعت کرو، اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، لعلکم، تاکہ تم پر ترحمون، رحم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وساریعوا، اور ڈرو اور دوڑو، الی، طرف، مغفرتن، بخشش، من سے، ربکم، تمہارے رب، وجنتن، اور جنت، ارضھا، جس کی چوڑائی، السماوات، آسمانوں، اور الارض، زمین، وہ عدت، جو تیار کی گئی ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ایسے نیک اعمال اختیار کرنے میں جلدی کرو جن کے باعث تمہاری مغفرت کر دے، جس کے باعث تمہارا رب تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے اور وہ تمہیں جنت عطا فرمائے جس کی وسعت، یعنی جو اتنی کھلی ہے کہ جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے، اور اس جنت کے مستحق پرہیزگار لوگ ہیں جن کی صفات آئندہ آیات میں مذکور ہیں، مطلب جو آنے والی آیات ہیں اس میں مذکور ہیں کہ ذکر کی گئی ہیں ان کی صفات کے نیک لوگ کون ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خوشحالی اور تنگ دستی، یعنی غریبی میں اور امیری دونوں حال میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی زیادتی پر غصے کو پی جاتے ہیں، اور دل کے کسی گوشے میں بھی اس کا اثر باقی نہیں رہنے دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر کبھی ان سے گناہ سرزد ہو جاتے تو اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ خلوص دل سے توبہ کر لیتے ہیں۔ ان صفات کے مالک ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی بہاریں چشم برا ہیں۔ یا اللہ ہم کو اپنے ان محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی ہم پہ زیادتی کرتا ہے، ایک تو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسرا پھر اس بات کو بھی دل سے نکال دیتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی بہت سی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہوگی۔ یہ آیت، یہ الفاظ پڑھتے ہوئے میں بھی تھوڑا سا آہستہ ہوگی، کیونکہ یہ جو کام ہے نا یہ بڑی پریکٹس والا ہے اور بڑے دل رکھنے والا ہے۔ ہم اکثر مطلب چلنے صبر تو ہم کر لیتے ہیں، کسی نے ہمیں کوئی بات کی تو ہم خاموشی سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن دل سے وہ بات نکالنا بھی اور اگلے بندے کے لیے بالکل اپنا دل صاف رکھنا بھی یہ مشکل کام ہے تھوڑا، اور ہم نے یہ مشکل کام مل کے کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، اور کوشش کرنا ہے جب بندہ مل کے ایک کام کرتا ہے نا کہ میڈم مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا، اس کو میں کیسے کروں، آپس میں ڈسکس کریں، مجھ سے کریں، تو ایسے شاید آپ کی کسی ایک بات سے میرے عمل میں آسانی ہو جائے اور میری کسی ایک بات سے آپ کے عمل میں آسانی ہو جائے۔ تو اپنے اعمال کو صحیح کرنے میں ایک دوسرے سے بات کیا کریں، جو عمل آپ کے لیے مشکل ہو اس کو آسان بنانے کی کوشش کیا کریں، ڈسکس کیا کریں، بات کیا کریں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ میں کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہو رہا۔ جیسے میں یہ الفاظ پڑھی تھی تو بلا شبہ مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں تو اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے نا،
بے شک یہ کام تھوڑا مشکل ہے کہ صبر بھی کرنا اور پھر اس بات کو دل سے بھی نکال دینا اور اگلے بندے کے لیے دل اپنا صاف رکھنا، لیکن جب اب ہم نے یہ حکم کتاب اللہ میں پڑھ لیا ہے تو ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ کوئی آپ سے زیادتی کر رہا ہے تو آپ نے ایک تو صبر کرنا ہے اور دوسرا اس کے بعد جو ہے وہ دل سے نکال دینی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی، آپ بھی کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو آپ اس پر عمل کریں، اور جہاں کہیں مشکل ہو وہاں آپ مجھ سے بھی ڈسکس کریں، آپ کے جو ساتھ اور بچے ہیں ان سے بھی آپ ڈسکس کریں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، الذین وہ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشحالی میں، والضراء اور تنگ دستی میں، والکاظمین اور ضبط کرنے والے الغیظ غصے کو، والعافین اور درگزر کرنے والے عن الناس لوگوں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں سے۔ اور جو لوگ خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ والذین اور یہ وہ ہیں، اذا جب فعلوا کر بیٹھیں، فاحشۃً کوئی برا کام، او یا ظلموا ظلم کریں، انفسہم اپنے آپ پر، ذکر اللہ ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا، فاستغفروا اور معافی مانگنے لگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، وَمَن اور کون یغفر بخشتا ہے الذنوب گناہوں کو، الا اللہ اللہ کے سوا، ولم اور نہیں یصروا اصرار کرتے، علی پر ما فعلوا جو ان سے سرزد ہوا، وہم اس حال میں کہ وہ یعلمون جانتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی برا کام یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخشتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے برے کاموں پر اصرار نہیں کرتے، مطلب بار بار اپنے برے کام ہی نہیں کرتے، بلکہ ایک دفعہ اگر غلط کام ہو گیا بھی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہو، کہ باقی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کلام پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو یہ سنے سب آمین بولا کریں، ہمیں نہیں پتہ کسی ایک کی آمین سے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، بے شک سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی، اور دعا صرف وہ جو ہم نے 2-3 کنڈیشنز پڑھی تھی کہ جس کا ایمان ہی پختہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو ویسے دعا ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے، لیکن دعا قبول ہونے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ تو جب بھی کوئی دعا مانگے آمین ثم آمین یا رب العالمین یہ الفاظ ضرور کہا کریں، شاید کسی ایک کی آمین ہم سب کو کامیاب کرے۔ تو باقی آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہوا تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔